بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم سب نے 1 ماہ کا تربیتی کورس مکمل کر لیا ہے۔ اس کورس کے دوران ہم نے مجموعی طور پر تقریباً 450 گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور اوسطاً 100 سے زائد گھنٹے راتوں کو اللہ کی حضور کھڑے رہ کر اطاعت و فرمان برداری کا اعادہ کیا، تلاوت قرآن سے دلوں کو زندہ کیا، ذکر الہی سے اپنے قلوب کو منور کیا، زکوٰۃ سے اپنے مال کو صاف کیا اور دورہائے تفسیر سے اذہان کو روشن کیا۔ اس تربیتی کورس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر خدا کا خوف اور خدا کی محبت پیدا ہو اور ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہو مگر خدا ناراض ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکے، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر خدا اس سے خوش ہوتا ہو اس پر ہم اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشق کی ہے اس پر اب پوری زندگی کاربند رہے۔ فوجی مشقوں کی طرح امت مسلمہ نے یہ تربیتی کورس مکمل کر لیا ہے۔ ہر علاقائی دستے نے اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایک ہی صدا سے کھانا پینا بند کیا اور ایک ہی وقت پر ایک ہی صدا پر دوبارہ شروع کیا۔ سب نے ایک ہی نصابی تربیت یعنی قرآن کو تراویح میں سنا، پورا مہینہ بار بار پڑھا، سمجھا اور غور کیا۔ شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک پورے عالم اسلام کا نصابی تربیت ایک ہی رہا، کسی ایک حرف کا بھی اختلاف نہ تھا۔ اب اس کورس کے اختتام پر ہمارے لیے کچھ باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اول یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بندگی ایک جاری عمل ہے، لہٰذا بندگی کا یہ سلسلہ رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ یہ بندگی اطاعت و فرمان برداری ہم وقت موت آنے تک جاری رکھنی ہے۔ بندگی کا نصاب یعنی قرآن کریم سے رابطہ مضبوط کرنا ہے اور اسے عام کرنا ہے۔ اس بندگی میں دوسری بندگیاں شامل نہیں کرنی۔ دوم یہ کہ ہم نے بندگان خدا کے فلاح و بہبود کے کام کرنے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی بحالی اور امداد پر توجہ دینی ہے، بھوک، بیماری اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے عملی جدوجہد کرنی ہے، مایوسی اور جہالت کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لہٰذا ہم نے کنجوس اور بخیل نہیں ہونا۔ کم سے کم ہم میٹھے بول سے کسی کو ہمت دلا سکتے ہیں، انہیں سینے سے لگا کر نہروں میں بچوں سمیت کودنے سے بچا سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو خندۂ پیشانی سے مایوسیوں کو شکست تو دے سکتے ہیں۔ سائیکو سوشل سپورٹ کے ذریعے غربت کے ہاتھوں تنگ آنے والوں کو زندگی کا خاتمہ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ ہم اہل ثروت کا ان سے رابطہ کروا سکتے ہیں، نمود و نمائش ترک کر کے کسی کی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ واللہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس کرنے کی ہمت کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سوم یہ کہ ہم نے دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اپنے حیثیت کے مطابق
ان کی مدد کرنی ہے، تحریر و تقریر کے ذریعے، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے اور اپنی حکومتوں پر دباؤ بڑھانے کے ذریعے ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم کسی بھی طرح ظالموں کے پشتیبان اور معاون نہ ہو، ایسے لوگوں کے مصنوعات کو چن چن کر رد کر دیں اور اس معاملے میں اپنے نفس پر جبر کرنا پڑ جائے تو دریغ نہ کریں، اور جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی ہر ممکن معاونت کی جائے، ایسے ممالک کے مصنوعات کو پروموٹ کریں۔ آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم زندگی کو اللہ تعالیٰ کا بہترین انعام سمجھ کر اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر یہ ہوگی کہ اس زندگی کو اس کے دینے والے رب کی منشا اور حکم کے مطابق بسر کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے یعنی قبر میں ملنا ہے۔ بے شک آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔